ایک ایسا درخت جس کی پتیاں جنات اور جادوؤں کے لیے تیر اور تلوار کا کام کرتی ہے، ایک ایسا درخت جو 7 دنوں میں جادو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قادری روحانی شفا خانہ سے میں راشد جمال قادری رضوی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر آیا۔ امید کرتا ہوں کہ تمام حاضرین اور ناظرین خیر و عافیت ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم معظم مکرم ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے ایک ایسا درخت جس کی پتیاں جنات اور جادوؤں کے لیے تیر اور تلوار کا کام کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے میری تھمبنیل میں دیکھا ہوگا کہ ایک ایسا درخت جو 7 دنوں میں جادو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ درخت کون ہے، وہ کون سا درخت ہے جس کا میں یہاں ذکر کرنے والا ہوں، اور پھر اس درخت کی کتنی پتیاں ہوں گی، اس کے بعد ان پتیوں پر کون سے اعمال پڑھے جائیں گے، اور آخری بات کہ اس پتی کو ہم کیسے استعمال کریں کہ ہمارے زندگی سے نحوست، جادو اور بندش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اگر یہ تمام باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ بات کو پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کو ایک ایک لفظوں پر غور کرنا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہر دوسرا شخص اپنی صحت سے، اپنے کاروبار سے، اپنے گھر بار سے، اپنے آل اولاد سے، اپنے معاملات سے بہت پریشان ہے، اور یہ پریشانیاں وہ ذکر و اذکار کے بعد، پڑھنے لکھنے کے بعد، دعا تعویذ کے بعد، اعمال و اشغال کرنے کے بعد بھی اس کا جان نہیں چھوڑتی ہے۔ ایسا شخص اپنی زندگی سے، اپنے معاملات سے، اپنے اذکار سے محروم ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص تھوڑی دیر کے لیے اعتماد اس کا کم ہونے لگتا ہے ذکر و اذکار پر، وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ایک آدمی اپنی صحت کو لے کر، اس صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک عرصہ عاملوں کے پیچھے، علاج کے پیچھے، دوا اور ڈاکٹر کے پیچھے ایک عرصہ گزار دیتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو پوری طرح سے شفا یابی، کامیابی نہیں ملتی ہے، تو ایسا شخص ڈپریشن کا، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ذکر و اذکار پر سے اس کے اعتماد ہٹنے لگتے ہیں، عاملوں کو وہ برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماریوں کو پہلے اس خاکے گیتی پر شفا نازل فرمائے، اس کے بعد اللہ نے بیماری کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یعنی ہمارے اوپر جو بیماری آ رہی ہے، بیماری سے پہلے اللہ نے شفا ہمارے لیے پیدا فرما دی، بھیج دی، اور اس کے بعد بیماری بھیجی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا مرض، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے شفا نہ بنائی ہو۔ تو پیارے ناظرین، وہ درخت جس کی پتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ تاثیر رکھی ہے، یوں تو اللہ نے جس شے کو بھی پیدا کیا ہے کوئی شے بھی بیکار نہیں ہے۔ ہم جس کو حقیر سمجھتے ہیں وہ اللہ کی قدرت جانتی ہے کہ اس کو کس مقصد اور کس حکمت سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ وہ حضرات جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو انتہائی اہم ثابت ہوگی، اور ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی، اور ان کی کامیابی کے لیے یہ جو آج میں عمل بتانے والا ہوں، طریقہ کار بتانے والا ہوں، ان کی زندگی سے اس طرح کے مسائل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ وہ پتیوں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ غور کریں کہ اس درخت میں اللہ نے یہ شان رکھی ہے کہ ان درختوں کے اندر جب وہ پتیاں نکلتی ہے تو ان پتیوں میں بزرگوں نے فرمایا کہ یہ تاثیر ہوتی ہے کہ اس کو جادو، جنات، اثرات بد کو قتل کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ وہ درخت ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہوتا ہے، مگر ہم اس درخت کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہم کو اس کا علم نہیں ہے۔ جانتے ہو اس درخت کا نام کیا ہے؟ اس درخت کا نام ہے بیر کا درخت، جس کو بیر کا درخت بولتے ہیں۔ وہ درخت اور اس کی پتیوں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ تو آج چونکہ میں درخت کا نام بتا رہا ہوں اور اس کی پتیوں کی تاثیر، انشاءاللہ کسی موقع سے اگر رہا موقع ملا تو انشاءاللہ اس درخت کی خوبیوں میں اس کے چھال، اس کی ڈال، اس کی شاخیں، اس کی جڑیں، اس کے پتوں کی اور زیادہ جو بینیفٹ ہے، جو تاثیرات ہے، وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلی بات یہ کہ اس درخت کا نام ہے بیر کا درخت۔ اس درخت کی 7 پتیوں کو آپ لے لیں اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ 40 پتیاں لے لیں، کسی نے فرمایا کہ 11 پتیاں لے لیں۔ بہرحال 7 کی نسبت اکثر بتائی جاتی ہے، تو 7 پتی بیر کے درخت کی 7 ثابت پتی لیں۔ کوشش کریں کہ سب ثابت پتی ہو، کہیں داغ دھبے پھٹی کٹی نہ ہو، کہیں سڑی گلی نہ ہو، اور کوشش کریں یہ کہ وہ پتی ہری ہو، اور کوشش کریں یہ بھی کہ وہ پتی ایک سائز میں اگر مل جائے تو پھر کہنا کیا۔ تو اب وہ درخت کی پتیاں آپ 7 لیں اور اس کے بعد اس کو دھل لیں۔ اب یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ شب برات کے موقع سے اس درخت کی پتی سے نہانے سے ہر قسم کے سال بھر جادو کے اثرات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سنا کہ اس درخت کی پتی کس سمے پڑھی جاتی ہے، طلسم لکھا جاتا ہے، کب نہایا جاتا ہے، کون سا دن ہوتا ہے، کون سی ساعت ہوتی ہے؟ اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو پوری طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلا یہ کہ آپ سنیچر کے دن مارننگ میں صبح کے وقت نماز فجر کے بعد ہو سکے تو آپ اس درخت کی 7 پتیاں ثابت لے لیں اور اس کو پانی سے اچھے سے واش کر لیں، دھل لیں۔ دھلنے کے بعد آپ اس تمام پتیوں پر ایک ساعت ہوتی ہے زحل کی ساعت میں ان تمام پتیوں پر 7 پتیوں پر آپ مارکر سے لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہر پتی پہ ایک مرتبہ لکھ دیں۔ اچھا، لکھنا آپ کو جس طرف ہریالی ہے، جس طرف وہ پتی سبز ہے، اس طرف لکھنا ہے آپ کو۔ لکھنے کے بعد باری باری رکھ لیں۔ یاد رکھیں زحل کی ساعت میں، زحل کی ساعت کب ہوتی ہے؟ جیسے آپ نماز فجر کا مسجد میں ٹائم دیکھ لینا، نماز فجر کا ٹائم جیسے ہی ختم ہوتا ہے، جہاں سے نماز فجر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے پورا 1 گھنٹہ، پورے 1 گھنٹے کا سمے ہوتا ہے، زحل کی ساعت ہوتی ہے۔ تو آپ اس ساعت میں پتی لائیں اور اس پر یہ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد آپ اس پتی کو کسی لال کپڑے پر رکھ دیں اور اس کے بعد اس درخت کی ایک چھوٹی سی جتنی سائز کی مسواک ہوتی ہے، ایک ڈنٹھی توڑ لیں، مسواک جیسی ایک لکڑی توڑ لیں، اس کو بھی رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ ایک مٹکا لیں، جس کو ہم لوگ ہانڈی بولتے ہیں، مٹکا لیں۔ اب آپ کو 2 چیزوں کی اور ضرورت ہے۔ پہلی چیز کا نام چاقو ہے، دوسری چیز کا نام 7 کنویں کا پانی ہے یا 7 مسجد کا پانی ہے۔ وہ بہت زیادہ نہیں، 1 لیٹر کے بوتل میں آپ 7 مسجدوں کا یا 7 کنویں کا پانی لے لیں۔ اگر کنویں کا پانی لیتے ہیں تو 6 کنویں کا پانی لیں اور ایک گھر کے بورنگ کا اپنے گھر کا مکس کر لیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 6 کنویں کا پانی لا کر ایک دریا کا لا کر اس میں مکس کر سکتے ہیں، لیکن اگر مسجد کا لائیں گے تو 7 مسجد کا لانا ہے، گھر کا شامل نہیں کرنا ہے، اس کا پورا طریقہ کار ہے۔ اب اس کو لانے کے بعد آپ ان تمام پانیوں پر پتی پر ٹہنی پر اور چاقو پر اور ہانڈی کو کھول کر رکھیں۔ اس ہانڈی پر 1111 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد آپ اس پانی پتی تمام چیزوں پہ دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد اب وہ پانی آپ کا تیار ہو گیا۔ جو 7 کنویں کا پانی تھا اس میں سے آپ 3 حصہ پانی نکال کر 1 حصہ ہانڈی میں ڈال دیں۔ اب وہ 1 حصہ پانی کو میں لاسٹ میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ اب وہ تمام پانی جو ہانڈی میں آپ نے ڈالا 1 حصہ، وہ پانی میں دریا کا پانی مکس کریں اور آپ دریا چلے جائیں اور یہ 7 پتیاں مکسر میں گرائنڈ کر لیں اور پھر اس ہانڈی میں ڈال دیں۔ ڈالنے کے بعد وہ لکڑی جس پر آپ نے پڑھا تھا، اس لکڑی سے آپ، اس ٹہنی سے آپ ان تمام پانیوں کو مٹکے میں چلاتے رہیں اور پڑھتے رہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ پوری سورہ پڑھنا ہے، پڑھتے رہنا، 5-7 منٹ تک پڑھتے رہنا ہے۔ اب یہ گھر میں آپ نے یا دریا جا کر یہ پروسیس کر لیں۔ کرنے کے بعد ایک بالٹی لے لیں،
دریا سے پانی کاڑھیں، مٹکے سے پانی نکالیں، اس میں مکس کر کے اپنے پورے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک بہا لیں۔ لیکن یاد رکھیں ناف سے لے کر آدھے جانگ تک، یعنی جہاں ستر عورت کہتے ہیں، ان تمام جگہوں کو ہاتھ سے ملنا نہیں ہے، باقی پورے جسم میں پانی بہا کر اچھے سے مل لے، اور وہ پانی آپ کا جو ہے دریا میں جاتا رہے گا، چونکہ یہ خدا جل شانہ کا کلام، اس کا نام ہے، وہ پانی ناپاک جگہ نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ اس طریقے سے ریگولر 7 ہفتے یا 7 دن غسل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جادو آپ کے اوپر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نہانے کا ایک طریقہ میں نے بتا دیا، درخت کی پتی بتائی، اور دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ اس کو استعمال کیسے کیا جائے۔ اب بچا آپ کے پاس چاقو اور لال کپڑا، اور بچی آپ کے پاس ہانڈی، اور بچا گھر کا وہ پانی۔ تو گھر کے پانی پر واپس جب پلٹیں گے تو آپ روزانہ 1111 مرتبہ آپ اس پر لاہ شریف پڑھ کر دم کرتے رہیں گے اور پیتے رہیں گے، اور اس ہانڈی کو کیا کریں گے، نہانے کے بعد اس لال کپڑے میں لپیٹ کر اسی جگہ کہیں ویرانے میں چاہے دریا کے پاس آپ دفن کر دیں گے۔ اب بچا آپ کے پاس چاقو، تو چاقو سے کرنا یہ ہوگا کہ جب 1111 مرتبہ آپ لاہ شریف پانی میں پڑھیں گے تو اس پانی کو کسی بول پیالے میں، چاہے گھر کے کٹورے میں، چاہے بڑے برتن میں آپ رکھ کر پڑھتے رہیں گے، اور ایسے ایسے پلس کا نشان یعنی کاٹ کرتے رہیں گے۔ وہ پانی پئیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی کے لیے آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ ہاں، ایک کام اور کریے گا کہ ہر سنیچر کے دن اپنا صدقہ کریے گا، کسی غریب کو کچھ کھانا کھلا دیجیے گا، 1-2 فقیروں کو اللہ راہ للہ فی اللہ کھانا کھلا دیجیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ اس طریقے سے عمل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی سے یہ تمام تر بری بلائیں اور نحوست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، ہو سکے تو شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں جنات کے متعلق، جناتوں کے حوالے سے بنانے والا ہوں۔ جنات کیسے ہوتے ہیں، جنات کہاں رہتے ہیں، جنات کا مکان کیا ہے، جنات کھاتے کیا ہیں، جنات کی عمریں کتنی ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان سے ریلیٹڈ میں تمام باتیں انشاءاللہ کوشش کروں گا بتانے کی۔ اگر آپ کو اس ٹاپک پہ گفتگو سننا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ جا کر یس یا پھر بتا دیجیے گا کہ اس ٹاپک پر آپ ویڈیو بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی ملیں گے۔ اللہ حافظ۔